نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد الفاتح وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ. جن کے دعوے تھے کہ ہم ہی ہیں اہل زبان، جن کے دعوے تھے کہ ہم ہی ہیں اہل زبان، ہم کو سن کے زبانیں زبان چلے. اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. پیارے اسلامی بھائیوں و عزیز طلباء، محترم اساتذہ کرام، آج کی یہ مقدس متبرک بزم آپ سبھی جانتے ہیں کہ بچوں کا قرآن مجید کا حفظ مکمل ہوا. اسی سلسلے میں اس کا انعقاد کیا گیا. اللہ کریم ہم سبوں کو قرآن عظیم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. قرآن اللہ کی وہ مقدس اور عظیم کتاب ہے کہ آپ کائنات کی کسی بھی کتاب کو دیکھیں، جب کوئی رائٹر قلم اٹھاتا ہے اور کتاب لکھتا ہے تو ساتھ ہی میں یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ اگر کوئی خامی یا غلطی پائیں تو ہمیں مطلع کریں. لیکن قرآن کریم اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جب اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو ساتھ ہی میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. 14 صدیاں گزر گئی، زمانہ بیت گیا، لیکن قرآن کی ایک آیت تو بہت دور ہے، ایک زبر زیر نبی ذرہ برابر فرق نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس قرآن کے بڑے فیضان ہیں. یہ پوری کائنات کے لیے ہدایت کے لیے تشریف لایا. اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہے. یہ قرآن ہی کا تو فیضان تھا کہ جناب عمر گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے، لیکن جب قرآن کی مقدس آیات کو سنا تھا تو مشرف اسلام ہو گئے تھے، آغوش اسلام میں آ گئے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن ہی کا فیضان تھا کہ جناب خالد بن ولید نے بسم اللہ کو پڑھا تھا اور زہر کو پی لیا تھا، اور نہ جانے کتنے لوگ آغوش اسلام میں آ گئے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں، اور حافظ قرآن کے تو کیا کہیں گے. کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک حافظ کا عالم یہ ہوگا کہ اگر اس نے قرآن مجید کے احکام پر عمل کیا ہوگا تو اللہ کی جانب سے حکم ہوگا کہ جا 10 ان لوگوں کی شفاعت کر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں کو نہ صرف یہ کہ خود تنہا جنت میں جائے گا بلکہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو بھی جنت میں لے جائے گا. اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو حافظ قرآن کی بات تھی، لیکن جو حافظ قرآن کے والدین ہیں کل قیامت کے دن بھی ان کے سروں پر نورانی تاج سجایا جائے گا. تو نہ صرف یہ کہ حافظ قرآن ہی کو قرآن کے فائدے ملیں گے بلکہ والدین کے لیے بھی بڑی عظمتیں ہوں گی، بڑی رفعتیں اور بلندیاں ہوں گی. تو خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حفظ کراتے ہیں. اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جناب جب کوئی گھر میں بیمار ہوا تو ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، یا کوئی ہمیں دقت اور پریشانی آئی تو ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کروا لی. حالانکہ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن تو پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والا ہے. مکمل رہنمائی اور ہدایت موجود ہے ہمارے اور آپ کے لیے. تو صرف ہم نے قرآن کو ایک شفا کا ذریعہ سمجھ لیا، حالانکہ ایک ایک حکم کو قرآن مجید نے کھول کر بیان فرمایا، واضح الفاظ میں بیان فرمایا. بہرحال لمبی چوڑی تقریر کا وقت تو نہیں ہے، چند باتیں، چند نصیحتیں، اگر عمل کریں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ حاصل ہوگا.
ہے نہیں؟ ہاں، کیونکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں. ورنہ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ ویران گھر کے مانے جاتے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سوچئے کہ ایسا مقام جہاں کوئی نہ رہتا ہو وہاں کیا حال ہوگا. اور پھر سے تو بنائیں دفع ہو جاتی ہیں. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جائے وہاں سے جنات دور ہو جاتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں. اگر ہم اپنا روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں تو پھر دیکھنے سے کتنے بڑے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. پھر ہمیں کسی تعویذ دعا کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. ہمارے لیے سب سے بڑا دعا تعویذ قرآن کریم کی تلاوت ہے. اور میں تو ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آپ قرآن کریم کا ایک پارہ نہ پڑھ کے صرف ایک رکوع پڑھیں لیکن نہ ترجمہ تفسیر پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کو کتنے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. حضرات یہ قرآن ہی تھا کہ جناب والا جب اس قرآن کریم کو صحابہ نے پڑھا تھا تو یہ صحرائے عرب سے نکل کر روم، افریقہ اور جناب والا دنیا بھر میں چھاتے چلے گئے تھے. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ قرآن مکے سے نہ نکلنے پائے گا، اور ظالموں نے بڑے ظلم کیے تھے اس قرآن کو روکنے کے لیے. کتنی آندھیاں چلی تھی، کتنے طوفان کھڑے ہوئے تھے قرآن کو روکنے کے لیے. لیکن یہ قرآن ایک ایسی شمع ہے، جب مکے سے نکلا تو اس نے مدینے کو منور کرا، اور جب مدینے سے اس کا سیلاب نور آگے بڑھا تو دنیا کا گوشے گوشے چپے چپے میں پورا عالم نہاتا چلا گیا اور پورا عالم قرآن کے فیضان سے مالا مال ہو گیا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن نہ صرف یہ کہ افریقہ کی وادیوں میں بلکہ روم کے کلیساؤں میں بھی پہنچ گیا اور وہاں کے لوگ مشرف با اسلام ہو کر آغوش ہے جناب والا قرآن کریم کے فیضان سے مالا مال نظر آئے. تو اس قرآن کریم کی بڑی برکتیں ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس کے ترجمہ کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں اور اس کے مفہوم کو سمجھ لیں. پھر دیکھیں ہماری زندگی میں کتنا انقلاب آ گیا. کہ صحابہ نے اسی قرآن کو تو پڑھا تھا اور دنیا بھر میں حکومتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. بتائیے آج جناب والا کوئی یونیورسٹی ہو تو آپ جانتے ہیں اس میں یوگا ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے، میڈیکل کا الگ ہوتا ہے، یعنی اس کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ پڑھانے والے الگ الگ ہوتے ہیں. میڈیکل کا جو آفیسر ہوگا وہ میڈیکل ہی کے بچوں کو پڑھائے گا، یعنی اور جو یوگا ہوگا وہ لوگ کے بچوں کو پڑھائے گا. لیکن یہ قرآن تھا، رسول اللہ کی درسگاہ میں صحابہ پڑھتے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں، بتائیے کہ حضرت علی جیسا فیصلہ کرنے والا کائنات میں کوئی نظر آتا ہے؟ انہوں نے قرآن کو پڑھا تھا. آج ایک وکیل بننے کے لیے ہمیں یونیورسٹی جانا ہوتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے الگ کتابیں پڑھنا ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر کا کام نہیں کر سکتا، وہ فوج کی جنرل کا کام نہیں کر سکتا، وہ انجینئر کا کام نہیں کر سکتا. لیکن صحابہ نے صرف اسی قرآن کو پڑھا تھا. حضرت علی جیسا بے مثال جج پیدا ہوا اسی قرآن کو پڑھتے. پیارے اسلامی بھائی، جناب خالد بن ولید نے اسی قرآن کو پڑھا تھا. بتائیے کائنات میں آپ جیسا فوج کا جنرل ہو مل نہیں سکتا. کائنات انسانی کی تاریخ اٹھا لیں لیکن حضرت خالد بن ولید جیسا فوج کا جنرل نہیں مل سکتا. حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھ لیں، بتائیے اسی قرآن کو تو پڑھا تھا. ایک قرآن کو پڑھ کر صحابہ مختلف میدانوں میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو قرآن کا تو فیضان الحمدللہ وہ ہے کہ جناب اس قرآن کو پڑھ لے علم کی پیاس بجھ جاتی ہے. دیکھو ایک عالم دین ہوتا ہے نا، اب ایک شخص آتا ہے طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، ایک عالم دین کسی قرآن سے جناب والا رہنمائی دے کر اس طلاق کا مسئلہ بتاتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی نکاح کا مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو جناب والا اسی قرآن سے رہنمائی لے کے وہ نکاح کا مسئلہ بتاتا ہوا نظر آتا ہے. خرید و فروخت کے بارے میں سوال ہوتے ہیں تو اسی قرآن سے رہنمائی لے کے وہ خرید و فروخت کے مسائل بتاتا ہے. جناب والا نماز کی بات ہوتی ہے تو وہ مسائل بیان کرتا ہے، روزے کی بات ہوتی ہے تو وہ مسائل بیان کرتا ہے. ایک عالم ہوتا ہے لیکن الحمدللہ جس عدالے سے بھی وہ سوال کرتا ہے ایک عالم دین قرآن سے رہنمائی لے کر اس کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور یونیورسٹی چلا جاؤ، ہر جناب والا ہر شعبے کا الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور الگ سے پڑھنا ہوگا. لیکن یہ قرآن ہے، یہ جناب والا یہ ہر ایک کی قیاس سمجھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرت علی نے تو خود فرمایا کہ اگر میرا اونٹ بھی گم ہو جائے تو میں قرآن کو تلاش کروں گا. تو بتاؤ پھر کوئی بات رہ جاتی ہے، کسی علم کی ضرورت رہ جاتی ہے. حضرت علی بالکل یہ فرما رہا ہے. مگر دوستو آج ہمارے لیے تنزلی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑ دیا، آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. کاش ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے
تو دور حاضرہ میں ہوا ہے حالات وہ نہیں ہوتے. اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہوگا اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہوگا. پیارے اسلامی بھائیوں یہ بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے بھائی اور دوسرے رہا محمد شہادت اللہ نے یہ توفیق بخشی اولاد بچوں کو پڑھایا اور آج ان کا قرآن کریم مکمل ہوا تو بڑی سعادت کی بات ہے. پیارے اسلامی بھائی میں اپنے نصیبے پر بڑا ناز کرنا چاہیے سمجھے فخر کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے ایسی اولاد بخشی کہ جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. پیارے اسلامی بھائی ہم تو قرآن کو دیکھنا بھی عبادت سمجھتے ہیں. قرآن کو چھوٹا ہمارے لیے باعث سعادت ہے. تو جس کے سینے میں قرآن ہو ذرا سوچے تو اس کے لیے جناب والا کتنی سعادت کی بات ہے. تو یہ میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ اس کا قرآن کریم مکمل ہوا اور یہ اس موقع پر حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کے فیضان سے معلومات فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.